الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم روزے دار کی 20 غلطیاں جانیں گے۔ دین کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کتنے روزے دار روزے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل کی جانکاری رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس ناحیہ سے دین کی سمجھ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آدمی جو عمل کرنے جا رہا ہے اس کو شرعی ناحیہ سے ہو بہو ویسے ہی کرے جیسے شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ مسائل کے بارے میں پوچھ لیا جائے، جانکاری لے لی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھ لو ذکر والوں سے، علم والوں سے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو روزے داروں کی کیا کیا غلطیاں ہیں؟ ان میں سے پہلی غلطی ہے کچھ روزے دار سحری پہلے وقت میں کرتے ہیں اور افطار تاخیر سے کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ 12 بجے رات میں کھا لیا اور سو گئے اور یہ سمجھا کہ یہ سحری ہو گئی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے۔ اسی طریقے سے افطار میں بہت سارے لوگ احتیاط کے طور پر تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، اچھائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ سحری تاخیر سے کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے۔ گویا کہ سحری میں تاخیر ہونی چاہیے، افطار میں جلدی ہونی چاہیے، لیٹ کرنا یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری جو غلطی ہے وہ ہے کتنے لوگ نیت کے الفاظ بولتے ہیں۔ روزہ اگر فرض ہے تو طلوع فجر سے پہلے نیت بہرحال ہونی چاہیے، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے بولے نہیں جاتے۔ اسی لیے کسی بھی عبادت کے لیے نیت کے الفاظ ہمیں بتائے نہیں گئے۔ نیت کے الفاظ ہم بولیں گے نہیں بلکہ دل میں ارادہ رکھیں گے، اور نیت اصل میں دل کے ارادہ کا ہی نام ہے۔ عربی زبان میں اس کو نیت کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ تو ارادہ کے لیے الفاظ زبان پر نہیں لائے جاتے، بالکل ویسے ہی نیت کے لیے بھی الفاظ زبان پر نہیں لائے جاتے۔ یہ غلطی ہے جسے سدھارنا چاہیے۔ روزے داروں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ کچھ روزے دار فجر کی اذان سننے کے باوجود جان بوجھ کر کے سو جاتے ہیں کیونکہ رات بھر جگے تھے۔ ٹھیک ہے، رات میں اگر رمضان کا مہینہ ہے کوئی آدمی جاگا رہ گیا تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، نمازیں پڑھی، لیکن فجر کی اذان سننے کے بعد اگر وہ سو جاتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تو یہ رمضان میں تو اور زیادہ محرومی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ صبح میں سوئے تو ظہر اور عصر کی نماز بھی گول ہو گئی۔ قطعاً نہیں، رمضان کا مہینہ ہو اور ایک آدمی روزے سے ہو اور وہ نمازوں کی پابندی نہ کرے تو یہ افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایک مسلمان کی پہچان بتائی ہے۔
کلمہ شہادت کے اقرار کے فوراً بعد نماز واجب ہوتی ہے۔ اسلام اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے پاس اسلام کی پہچان ہی نہیں، تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ بے نمازی زانی سے بڑھ کر مجرم ہے، چور سے بڑھ کر مجرم ہے، شرابی سے بڑھ کر مجرم ہے۔ شرابی، زانی اور چور کا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم کون ہے؟ بے نمازی ہے۔ کچھ روزے دار فجر کی اذان سننے کے باوجود جان بوجھ کر پانی پیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلطی ہے جس کا ارتکاب کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اذان ہو چکی ہے تو اب کھانے پینے سے خود کو بالکل ہی روک لینا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ مؤذن ایک اندازے سے اذان دیتا ہے، کچھ منٹ پہلے اذان دے دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہے، تو ایسی حالت میں اذان سن کر کے اگر کھانا سامنے میں ہے تو اس کو مکمل کر لے گا آدمی، یا پانی پینا چاہ رہا تھا تو پانی پی لے گا، تو اس حد تک گنجائش پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کو پتہ ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہو رہی ہے تو بہرحال اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ روزے داروں کی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ عورتیں طلوع فجر سے پہلے اپنے ماہواری سے پاک ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا تو یہ سمجھتی ہیں کہ آج کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، اور اس دن وہ کھاتی پیتی رہتی ہیں، پھر کل ہو کر کے وہ روزہ شروع کرتی ہیں، حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ صبح میں وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتی اور پھر اس دن کا وہ روزہ رکھتی، تو اس دن چونکہ وہ پاک ہو چکی تھی لہذا ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری تھا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے۔ صحابیات اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں، اور بھوک سے جب رونے لگتے بچے تو ان کو کھلونے میں مشغول کر دیتی تھیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے، یہ نہیں کہ روزہ رکھنے سے منع کریں۔ کچھ لوگ رات میں سوئے رہ جاتی ہیں اور سحری کے لیے اگر نہ جاگ سکیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، لیکن روزہ کے لیے شرط نہیں۔ اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھا سکا پھر بھی اس کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے یا ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ اگر وہ سحری نہ کھانے کی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ ہاں، اگر برداشت سے باہر ہو گیا، غشی طاری ہونے کا ڈر ہے، وہ پانی پی لے، لیکن سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ بھائی روزہ رکھ کر سوتے ہیں اور ان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سونے کے بعد اگر ایک انسان کو غسل کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، یعنی احتلام ہو گیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کے اختیار سے وہ نہیں ہے، تو وہ جا کر کے غسل کرے گا اور اس دن کا روزہ وہ مکمل کرے گا۔ کچھ لوگ روزہ کے دنوں میں دوپہر کے بعد مسواک کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ مسواک صبح میں ہو، دوپہر میں ہو یا افطار سے پہلے ہو، کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک پر ہمارے نبی نے ابھارا ہے، ہماری شریعت مسواک پر ہمیں ابھارتی ہے، اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو روایت آتی ہے کہ اذا صمتم فاستاقوا بالغداۃ ولا تستاقوا بالعشی، کہ جب تم روزے سے ہو تو صبح میں تو مسواک کرو، شام میں مسواک مت کرو، تو یہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، ڈیمیج ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی بھی وقت ہم مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔
کچھ لوگ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور بیکار باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے روزے داروں کی۔ ٹھیک ہے اگر جھوٹ بولا یا جھوٹ کے تقاضے پر عمل کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے روزے میں بہت بڑی کمی آئی ہے۔ تو روزے کی حالت میں گناہ کا کام کرنا نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کے روزے کا دن ہو تو گندی بات زبان سے نہ نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا بری بات کہے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے تقاضے پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے روزہ رکھ کر کے تاش کھیلتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا باضابطہ کہیں کہیں پر سیریل چلاتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹائم پاس ہوگا۔ میرے بھائی، ایک مسلمان کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت ہوتا ہی نہیں۔ ایک مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور رمضان میں تو اور زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا پتہ کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور کتنے ایسے لوگ جو اس مجلس میں بیٹھتے تھے ہمارے پاس، پچھلے سال ہمارے بیچ تھے لیکن اس سال ہمارے بیچ نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے بارے میں گارنٹی لیتے ہیں؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے تو اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے کاموں میں اس کے اوقات ضائع نہ کریں۔ کچھ لوگ اس مہینے کی راتوں میں اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں کہ دن میں ان کے اوپر سستی چھائی رہتی ہے اور وہ سو کر کے پورا وقت بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو کم کھانا چاہیے، ہاں آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لیں، لیکن اتنا نہ کھائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر سستی چھا جائے اور روزے کا جو اثر ہے وہ ہمارے اوپر ظاہر نہ ہو سکے۔ کچھ لوگ رمضان میں فضول خرچی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھانا بنا لینا یا ضرورت سے زیادہ چیزیں استعمال کرنا۔ جس کی ضرورت نہیں ہے تو فضول خرچی رمضان ہی میں نہیں، کبھی بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں آنی چاہیے، لیکن رمضان چونکہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں اگر فضول خرچی ہے تو اور زیادہ عیب کی بات ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اگر کھانا بچ گیا ہے اس کو آپ محفوظ کر کے رکھ دیں، لیکن اسے پھینک دینا، کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا یا دوسرے ناحیہ سے کسی طرح کی فضول خرچی، یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی عیب کی بات ہے۔ کچھ دمہ کے مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ دمہ کا اگر کوئی مریض ہے تو انہیلر استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کان میں اور آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر ناک میں ڈراپ ڈال رہے ہیں تو احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات اگر حلق کے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں بھی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرنا، تعلق بنانا یہ ناجائز ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اس عمل سے روکا ہے، لیکن جب رات آئے تو شوہر بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی رات میں تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہم بستری کرو۔ کچھ لوگ بھول کر کھا پی لیتے ہیں
تو اس دن روزہ رکھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اگر ایک انسان بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا نسی احدکم فاکل وشرب فلیتم صومہ، اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں افطار کرنے جائیں گے تو ہمارے روزے میں کمی آ جائے گی، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم اکیلے گھر پر افطار کرتے ہیں اور مسجد میں افطار کا انتظام کیا گیا ہے، گھر پر افطار کرنے کی بجائے مسجد میں آتے ہیں دوسرے کا افطار کرتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اگر ہم نے کسی دوسرے بھائی کا افطار کیا تو اس کو ہم نے ایک روزہ کا ثواب پہنچایا، لیکن ہمارے روزے میں کٹوتی اللہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن افطار کرنے والے کے روزے میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کے ثواب میں کسی طرح کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ کتنے روزے دار اگر کسی دوسرے کے ہاں افطار کرنے جاتے ہیں تو ان کو دعا نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، کسی دوسرے کے ہاں افطار کریں تو دعا کریں افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اور آخری غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ افطار کرتے ہی جماعت سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر کھانے میں لگ جاتے ہیں۔ کویت میں یہ روایت ہے کہ کھانا کھا کر کے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے میں لگ جائے اور جماعت کی نماز ترک کر دے، یہ عیب کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ عیب کی بات ہے اور یہ غلطی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کھانا بھی کھا لیتا ہے اور جماعت میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ غلطیاں ہیں جو عام طور پر روزے داروں سے ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے مسائل کا علم رکھیں اور ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ روزے کے احکام اور مسائل کی جانکاری ہمیں ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کو شریعت کی روشنی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔